اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹے نے سوال پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بیعت لازمی کریں ورنہ کسی بھی عبادت کا فائدہ نہ ہوگا، ہماری رہنمائی کریں، یہ بات کس قدر سچ ہے؟ اس دور میں کامل مرشد تلاش کرنا بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ اچھا اور محمد تو ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت رسول گزرے، پھر کیا اگر وہ مر جائے یا مارا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو ثواب دے گا۔ تو تم عبادت مرشد کے لیے کرتے ہو یا اپنے رب کے لیے؟ تو تم نیکی اس لیے کرو گے کہ مرشد نے کہا ہے، اس لیے نہیں کرو گے کہ تمہارے رب نے کہا ہے۔ مرشد، کامل مرشد زندہ رہے گا تو تم ایک کھلونا ہو، جس کو وہ چابی دے گا تو تم حرکت کرو گے، ورنہ تمہیں اپنی کوئی سوچ، سمجھ، عقل، شعور موجود نہیں۔ اچھا بیٹا، لوگ کہتے ہیں کہ کامل مرشد ڈھونڈو، تو مرشد کہتے کسے ہیں؟ وہ جن کا کردار، اخلاق، سیرت، عمل اور قول سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ انسان اسے ہی آئیڈیل کہتا ہے اور اس کی ہی کاپی کرتا ہے اور اسی کو فالو کرتا ہے، اور جسے فالو کرتا ہے وہ شخصیت مرشد کہلانے کی حقدار ہے۔ اور تمہارے رب نے ایسی ایک شخصیت کو تمہاری رہنمائی کے لیے چنا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی تم انہیں فالو کر سکتے ہو، یعنی تمہارے مرشد، تمہارے رہنما تمہیں سچ اور سیدھا راستہ دکھانے والے، بنا کسی اپنے ذاتی مفاد کے تمہاری بہتری کے لیے دل سے خلوص رکھنے والے یہ موجود ہیں۔ تمہارے نبی پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ مرشد ہیں جن کو تمہارے رب پاک نے تمہارے لیے چنا ہے کہ تم ان کو فالو کرو، کیونکہ یہ کوئی بات اپنے دل کی چاہت یا خواہش کے لیے تمہیں نہیں بتاتے، بلکہ تمہیں وہ بتا رہے ہیں جس کی ہدایت انہیں اللہ نے کی، تو انہیں اللہ نے چنا تمہارے واسطے۔ اگر تمہارے پاس بیٹا کوئی ایسے مرشد موجود ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کامل ہیں تو مجھے بتاؤ۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسے مرشد موجود ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے بندے سے زیادہ صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، تو بتانا مجھے، اور مجھے کوئی ایسا پیر، ایسا مرشد دکھا دو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو نہ کرتا ہو، جو قرآن کو امام نہ مانے۔ تو جب ہر ندی اس ہی سمندر میں جا کر گر رہی ہے تو تم اپنا سفر طویل کیوں بنا رہے ہو؟ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ندی نالوں کا سوچ رہے ہو؟ تو ہر انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا سفر جیسے بھی شروع کرے، کیونکہ سفر کے پیچھے اس کا مقصد دنیاوی ہے یا دینی، اور کتنا خلوص ہے وہ تو اس کا رب جانے اور وہ جانے۔ مجھے ایک ایسا مرشد دکھاؤ جو شریعت پہ مکمل چل رہا ہو، مجھے ایسا مرشد دکھاؤ جس کی زندگی سادگی سے گزر رہی ہے، مجھے ایسا مرشد دکھاؤ جو اپنے مریدوں کو فرقے میں نہیں بانٹ رہا،
مجھے ایسا مرشد دکھاؤ جو مریدوں سے پیسہ، ہدیہ، ٹیکس، چندہ وغیرہ نہیں مانگ رہا، جسے صرف تمہاری فکر ہے، جو خلوص کے ساتھ تمہاری آخرت کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہو کہ تم تباہی سے بچ جاؤ، اور اس کو صرف تمہارا مفاد دید ہو۔ ہے کوئی ایسا مرشد جو تمہارے لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ کامل مرشد ہونا چاہیے؟ تو سن لو کہ کامل مرشد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نہیں۔ تم لوگوں کی مانو تمہاری مرضی، ڈھونڈو پھر مرشد، کیونکہ آنکھیں اگر حق کی جانب سے بند ہوں تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا کہ چراغ تلے اندھیرا، کہ قرآن گھر میں موجود مگر عمل جس نے کرنا ہے قرآن پہ اس کا دل موجود نہیں، خلوص موجود نہیں، وہ اپنے عمل کے لیے کسی دوسرے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ڈھونڈو، دنیا کا وقت اچھا گزر جائے گا، یہ گنتی کے دن رات جو آ رہے ہیں، یہ گنتی کے دن رات جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مرشد ملے یا نہ ملے عمل تمہیں خود ہی کرنا ہے۔ تو میں اس مرشد پہ راضی ہوئی جسے میرے رب نے میرے لیے چنا، اور اس کے چننے کے بعد، اس کے چوائس کر دینے کے بعد مجھے اس بات سے مطلب نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اپنی تقدیر سے کون لڑے، پنگھٹ پہ پیاسے لوگ کھڑے، کیونکہ عقل سے خالی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کامل مرشد ڈھونڈو۔ کیا تمہاری نظر میں، تمہاری عقل میں، تمہارے شعور میں کامل مرشد تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں؟ کیا ان کا کردار، ان کی سیرت کافی نہیں؟ کیا تمہاری نظر میں، تمہاری عقل میں، تمہارے شعور میں اللہ کا چنا مرشد تمہارے لیے کامل نہیں؟ کیا قرآن کی نصیحت کامل نہیں؟ تو پھر کچھ بھی کامل نہیں ایسے بندے کے لیے، پھر کبھی کچھ کامل نہیں، نہ اس کی دنیا نہ اس کی آخرت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیعت لازمی کریں ورنہ کسی بھی عبادت کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو عبادت کا تعلق لوگوں سے نہیں ہوتا، یہ بندے اور رب کے درمیان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جس جاہل نے عبادت کے فائدے نقصان گنوانے شروع کر دیے، اس سے بڑا کم علم کون ہوگا؟ عبادت عمل کا نام ہے، عمل نیت کا نام ہے، نیت ارادے کا نام ہے، ارادہ خیال کا نام ہے، خیال قوت ارادی کا نام ہے، قوت ارادی کا تعلق روح سے ہے، اور روح جیسی ہوگی ویسا ہی عمل اختیار کرے گی۔ یہ عبادت، یہ عمل تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب خیال جنم لے لیتا ہے، نیت کی کیفیت جنم لیتی ہے، رب تو وہیں اسی مقام پہ تمہیں جان لیتا ہے جب کسی بھی خیال میں تم مبتلا ہوئے۔ بیج نیکی کا ہوا تو رب کہتا ہے کہ میرا بندہ یا بندی جب نیکی کا خیال ہی کرے تو تم اسے عبادت میں، ثواب میں درج کر دینا۔ ابھی عبادت عمل میں نہیں آئی، ظاہر نہیں ہوئی، لوگوں نے نہیں دیکھا، صرف تمہارے رب نے دیکھا ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یا تمہارا جو نفس تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبادت ضائع ہو جانی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہوگا تمہارا۔ ذرہ ذرہ اکٹھا کر رکھا ہے تمہارے رب نے، شمار کر رکھا ہے کہ کون سی عبادت تم اپنے رب کے لیے کرتے ہو اور کون سی عبادت تم اپنے نفس کی کرتے ہو۔ وہ تو خیال کی نیت باندھتے ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو بیٹا، یا تم دنیا کی مان سکتے ہو یا اپنے رب کی، اس فیصلے کا اختیار تمہیں دیا گیا۔ تو اس فیصلے کا اختیار تمہیں دیا گیا کہ یا اپنے دل کی مان لو، کیونکہ دل وہ منواتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے، جو اسے سب سے اچھی آپشن لگ رہی ہوتی ہے، جس سوچ کو وہ ہر سوچ پہ ترجیح دیتا ہے۔ تو تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ شکر گزار بن جاؤ اپنے رب کے، یا اس کے ناشکر بن جاؤ، یا شکر گزار بن جاؤ اس رب کے جس نے اس ہستی کو مرشد چنا تمہارے واسطے، اس نے تمہیں چن کے دیا، لوگوں نے ڈھونڈ کے نہیں دیا۔ تو اگر اس پہ دل مان گیا اور اگر ہوش میں ہو تو پھر بیعت منہ کے الفاظ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے،
کہ میں وہ کروں گا جو اللہ کے رسول ہم تک لائے، میرا عمل میرا قول اس کے مطابق ہوگا، تو ہو گئی بیعت، پہلے نیت سے پھر عمل سے، اور جب نیت بن گئی تو ثواب درج ہوا، خلوص درج ہوا۔ اور جو بھی مرشد تمہیں اس اللہ کے رسول کے در تک لائے تو ایسا مرشد لاؤ۔ بولو لوگوں کو کہ تمہیں کسی ایسے مرشد کا بتائیں جو سچا ہو، ایماندار ہو، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہ کرے، جو تمہیں اس در کا پتہ دے، وہاں تک پہنچا دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے۔ یہاں اختیار کرو مریدی، کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا ہی ہے، یہاں سے کچھ طلب نہیں کیا جانا، کوئی دنیا کا ساز و سامان، کوئی نظر نیاز۔ تو پھر تمہیں جو اس در پہ پہنچا دے وہ انسان پہنچا کر بے نیاز ہو جائے، تو جاؤ ایسا مرشد ڈھونڈو۔ اور جو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے ہٹائے، قرآن کی بات سے ہٹائے، جو تمہیں فرقے میں داخل کرے، جو تمہیں سلسلے میں داخل کرے، جو تمہیں مسلمان سے ہٹا کر فلاں 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 بنا دے، تو ایسے کو مرشد میں نہیں مانتی، یہ دین کے مجرم ہیں۔ اللہ ایسے عالموں سے بچائے، ایسے مرشدوں سے بچائے، ایسے دنیا دار فریبیوں سے بچائے کہ اسے مخلوق خدا کی بھلائی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسے تو اپنی کرسی چمکانا ہے، اپنے جبے پہن کر اعلان کرنے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ ایسے مرشدوں سے بچائے۔ تو جو مرشد رب نے چنا، اگر تمہارے لیے وہ کافی نہیں، وہ نمونہ کافی نہیں، تو پھر جاؤ جسے مرضی تلاش کرو، جو تمہیں اپنے نئے راستے نیو ورلڈ آرڈر سکھائے، اور تم اگر اس پہ راضی ہو تو پھر جان لو کہ تم کس کے بندے ہو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔